بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اور نماز کو سمجھنے کا آسان طریقہ 3 منٹس کی ویڈیو سیریز کے ساتھ یہ ہے سبق 1-1۔ اس سبق کے ذریعے ہم سیکھیں گے وہ 5 الفاظ جو قرآن میں تقریباً 2700 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، مطلب میں حفاظت چاہتا ہوں۔ حفاظت پہلے اپنے آپ کو باندھنا، محفوظ بنانا، یہ ہے وہ جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ باللہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، بی اللہ، اللہ سے۔ اللہ اللہ کا حقیقی نام ہے، باقی جیسے الکریم اور الرحیم صفاتی ہے۔ جب ہم سردی محسوس کرتے ہیں تو ہم خود کو گرم کپڑوں سے ڈھک لیتے ہیں تاکہ کہیں سے بھی ہوا ہمارے جسم کو نہ لگ سکے۔ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں۔ من کا مطلب سے، الشیطان 2 الفاظ کا مرکب ہے، ال اور شیطان یعنی شیطان، شیطان کی جمع شیاطین، اور یہ 2 الفاظ قرآن میں کل 88 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ الرجیم 2 الفاظ کا مرکب ہے، ال اور رجیم یعنی مردود۔ آپ الرجیم کے معنی کیسے یاد رکھیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان اللہ کے قریب ہے؟ بالکل نہیں، وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت سے نکال پھینکا گیا ہے۔ اس لیے الرجیم کے معنی ہے مردود۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اس کے آس پاس کے منظر کا تصور کیا کریں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن۔ اس کے پاس لوگوں کو بہکانے کا بہت زیادہ تجربہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا۔ ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ شیطان نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے حملہ کرے گا، اور ہم سب کے ساتھ ایک شیطان ہے جو شیطان جن ہے۔ ہم شیطان کو مار نہیں سکتے، نہ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ نیک بن جاؤ۔ تو پہلا عمل جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا سنجیدگی سے احساس کریں کہ آپ کو تحفظ چاہیے، اس طرح آپ غیر محفوظ ہیں۔ الرجیم، الرجیم یہاں کیوں کہا گیا؟ صرف یہ کیوں نہیں کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان؟ وہ اس لیے کہ ہمیں اس کی حیثیت اور اوقات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنی چاہیے۔ یہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم اس کا کہا مانیں اور اس جیسے بن جائیں، یعنی مردود، لیکن اللہ نے طاقتور ہتھیار عنایت کیا ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ کہیں اور حفاظت میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ ہمیں ہر طرف سے ڈھک لیتی ہے، ہمیں حفاظت میں باندھ دیتی ہے۔ ہمیشہ اسے قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوران تلاوت یا سماعت وہ آپ کی توجہ بانٹے گا۔ خاص طور پر ایسا نماز میں ہوتا ہے۔ اگر ہم براہ راست قرآن سے ہدایت نہیں لیں گے تو شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوگا۔ شیطان قرآن سے خود ہی بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت سے پہلے اسے پڑھیں۔ تو پھر بازار اور انٹرنیٹ میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ اسے اپنی عادت بنا لیں کہ جب کبھی آپ خود کو خطرے میں محسوس کریں، اس احساس کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ شدید خطرے میں ہیں اور کسی بھی طرح حفاظت میں آنا چاہتے ہیں۔ پورے اخلاص اور دعا کے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔